بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اب تک کی تمام وہ بریکنگ نیوز جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بنی گالہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ شہباز گل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اصل کہانی کیا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، جیسے میڈیکل بورڈ تشکیل ہو رہی ہے، شہباز گل کی شدید ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی طبی معائنہ ہو رہا ہے، رپورٹ جعلی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، جس کو جو فیور کر رہا ہے وہ ویسی بات کر رہا ہے، لیکن اصل کہانی بھی تو کچھ ہوگی نا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات ملی ہے، اور اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی قطر سے ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باجوہ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے والے ہیں، یا وہ اپنا عہدہ جو ہے اب وہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کے پاس قانونی پوزیشن کیا ہے، یعنی کہ ان کے پاس گنجائش بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بھی آپ سے کرنی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ہم لوگ یہ جو شہباز گل ہیں ان کے رپورٹس جو آ رہی ہیں، وہ رپورٹس آ رہی ہیں، اس پہ اعتراض کر رہی ہے اس ٹائم پی ٹی آئی، اور جو چودھری فواد چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس رپورٹ کو غلط سمجھتا ہوں۔ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فٹ ہیں، کمپلیٹ طور پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، جو بیماری ہے تو وہ تو بچپن کی بیماری ہے، سانس کے لیے ویسے ہی اس کی سانس اکھڑتی تھی، ابھی اگر اکھڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بیانات جو ہیں ہمیں بہت سخت بیانات، مطلب جو اپوزیشن ہے، اگر جو گورنمنٹ میں ہیں، اگر کوئی ان کو پسند نہیں بھی کرتے ہیں، دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ ہمیں بیماری کے اوپر یا غم کے اوپر تو نہیں ہم خوشی بنا سکتے کسی کی۔ اگر یہاں پر کوئی بیماری ہے تو کتنی کو ایکٹنگ کر سکتے ہیں، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ میڈیکل رپورٹس آ جائیں گی سامنے، اس کے بعد جیسے غریدہ فاروقی ہیں یا کچھ 2-3 اور میں نے کردار دیکھے، جس قسم کی وہ لینگویج یوز کر رہی ہیں، ان کے شائع نشان نہیں ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ جی میں صحافی ہوں، میں عورت ہوں، تو پھر ہم لوگ پھنس جاتے ہیں کہ کیا کریں، ہم لوگ کیسے جواب دیں۔ جو آدمی یہ بھی کر رہا ہے کہ جی مجھے صحافی بھی مانے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب وہ مجرم بھی کہہ رہی ہے ان کو، یعنی کہ غریدہ فاروقی کے مطابق یہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہیں۔ تو قانوناً جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہی ہیں، یہ اس ٹائم ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں۔ جب تک یہ مجرم نہیں بن جاتے یہ ملزم ہی رہیں گے، اور ملزم جو ہے وہ معصوم کہلایا جا سکتا ہے جب تک وہ مجرم نہیں بن جائے۔ لیکن غریدہ فاروقی کی اپنی کو تعلیم ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجرم ہے، آپ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ اصل کہانی کیا ہے، اندر کچھ ہے، ہاں اندر یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، ان کے مطابق جو ان کا کیلکولیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد وہ کیس ہے جس کے ذریعے ہم گھس سکتے ہیں بنی گالہ میں، یہ واحد وہ کیس ہے۔ اب اس سے وہ جو بھی لکھوا لیں گے، آپ کو کیا پتہ چلے گا، جو اس کی حالت ہے، وہ اس کی شکل ہے، کوئی لکھ کے دے گا، یہ بہرحال جو بھی کریں گے وہ پولیس اسے لکھوا لے گی کہ جی وہ بندہ تو ابھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور میڈیا پہ نہیں آ سکتا، لیکن اس نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ بنی گالہ میں جو ہے ڈرائیور چھپا ہوا ہے، یا کوئی بھی بات کر دیں گے۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ بنی گالہ میں گھسنا ہے۔ اب بنی گالہ میں جب یہ گھسیں گے کریں گے کیا، وہاں پر ڈرائیور ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر گھسنا ضروری ہے۔ اب آپ کہتے ہیں گھسنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ مین کام گھسنا ہے۔ اب وہ ڈرائیور کا مسئلہ نہیں ہے، جو موبائل ہے وہ پولیس ریکور کر چکی ہے، اس کا بیان آپ لیتے رہیں۔ ڈرائیور نے کون سا کوئی فوج کے خلاف بیان دے دیا ہے، یا کوئی حکومت کے خلاف بیان دے دیا ہے، کوئی توہین مذہب کر لیا ہے، اس کا کیا کام ہے بیچ میں، وہ تو ڈرائیور تھا، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی چلانے والے سے آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور لوگ تو وہ دنیا کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس نے کون سا کام کیا ہے جس کے اوپر آپ ڈرائیور کو اس طرح تلاش کر رہے ہیں، جس طرح خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے اندر سلمان رشدی آ گیا، اس کو مارنے کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ وہاں کیا کریں گے، یہ وہاں پر وہی کام کریں گے جو کام پہلے بھی وہاں پکڑا گیا ہے، وہاں سے ڈیوائسز پکڑی گئیں، وہاں سے چیزیں پکڑی گئیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام چیزیں وہاں پر پولیس کی شکل میں کچھ اور لوگ بھی وہاں پر جا کے یہ کام کرنا چاہیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ریمانڈ والا چکر ہے یہ ہو جائے بس ان کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بندہ اتنا طاقتور ہے نہیں، پروفیسر ٹائپ آدمی ہے، نازک طبیعت آدمی ہے، اور سیاست میں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیف آف اسٹاف ہے، یہ کوئی ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، سینیٹر نہیں ہے، آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف چیف آف اسٹاف ہے، ایک اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، جس کے بعد معاملات یہ ہیں۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں دوسرے خبر پہ آ جائیے، جہاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب ایک گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے کہ وہ 25 ستمبر کو آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی جو ہے نا، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ستمبر واپس آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے لوگوں کو پڑھیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اس لیے واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں۔
اب ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ صرف چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر ادارے کامیاب ہو گئے تو کیا وہ نیوٹرل گردانے جائیں گے؟ یعنی کہ اگر آپ ٹچ نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کو تو وہ نیوٹرل ہوں گے, اور اگر انہوں نے قانون کے مطابق کارروائی کی تو وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1, کیا اتنا بڑا رسک نواز شریف صاحب لینا چاہیں گے؟ یہ تو گیم ہو گیا نا, یہ تو کھیل ہے, یا تو وہ نیوٹرل رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان کے حساب سے, مگر اگر قانون حرکت میں آیا تو وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے, اور اگر قانون کے اوپر وہ ہو گیا بلڈوز کر دیا تو وہ قانون ہو جائے گا. تو یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ قانوناً تو وہ علاج کرانے کے لیے وعدے کے مطابق 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, واپس ان کو جیل میں آنا ہے, اس کے بعد آپ ان کو جو بھی ان کی بریت ہے وہ قانوناً ہونا چاہیے نا, کیونکہ ایک غریب آدمی بھی جیل سے چیزیں دیکھ رہا ہے, ان غریب لوگوں کے جو ان کے غریب وہ ہیں رشتہ دار, وہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ امیر ہیں یا آپ سیاستدان ہیں تو آپ کو لگژری لائف اویلیبل ہے, آپ ان کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, ادارے نیوٹرل. لیکن اگر کوئی ان کے اوپر قانون ہاتھ ڈالے تو پھر وہ خطہ خراب ہو جائے. اچھا, یہاں پر جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے, جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم کچھ سودے بازی کرنے جا رہے ہیں, ان سودوں کو یا عام جو چیزیں بیچنے جا رہے ہیں ان کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں کیس نہیں کر سکیں گے. اس کے اندر ایک سودا ہمارے سامنے جو یہ آیا ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے مطابق جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں, یہ رپورٹ ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 25 ستمبر تک UK چھوڑنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو اس کے اندر جو برطانیہ ہے اس نے جو مبین طور پر جو لیٹر جاری کیا ہے اور جو نوٹس دیا ہے اس کو نواز شریف صاحب کو کہ آپ 25 ستمبر تک آپ اپنی جو وہ ہے آپ کنٹری لیو کریں, آپ کے پاس جو بھی اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو ان کو کنٹری لیو کرنی پڑے گی. پھر انہوں نے اپروچ کی ہے قطر کو, قطر نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہم آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں, ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, اور جو نواز شریف ہیں وہ شفٹ ہو سکتے ہیں قطر کی رپورٹ آ رہی ہے. پاکستان کی رپورٹ تو رکھی ہوئی ہے انہوں نے, سبسٹیوٹ رپورٹ کہہ لیں یا آلٹرنیٹ رپورٹ کہہ لیں, یا اگر قطر سے معاہدہ نہیں ہو سکا تو کہہ لیں کہ پھر ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوگا, پھر وہ ظاہر ہے وہ پاکستانی آئیں گے. لیکن قطر سے جو معاملہ طے ہو رہے ہیں اس کے اندر قطر نے کیا مانگا ہے؟ قطر نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو دیتے ہیں, رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, لائف ٹائم دیتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اپنے ملک سمجھیے قطر کو. لیکن قطر کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اس نے شرط یہ لگی ہے کہ قطر کو اس کے بدلے میں اتنی زمین چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی خوراک کی ضرورت پوری کرے, گندم, کپاس یا فروٹ یا جو بھی ہے. یعنی کہ وہ قطر ایک زرعی ملک نہیں ہے, تو اس کو اتنی ہی زمین چاہیے جتنی اس کی آبادی کی کھپت ہو جائے, اتنی زمین اسے چاہیے. اگر یہ زمین پاکستان دے دیتا ہے تو نواز شریف صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ رپورٹس ہیں. اب اس میں جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ہماری رپورٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب خود بذات خود قطر جائیں گے اور ان کے امیر کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاہدہ کریں گے کہ آپ ہم سے وہ زمین لے لیں, وہ زمین بیچ دیں گے, ہم لوگ وہ زمین ہم بیچ دیں گے, اور وہاں پر جو ہے کاشتکاری ہوگی, قطر کی ذاتی ان کی شپمنٹ ہوگی, ذاتی تمام چیزیں ہوں گی, اس میں ہمارا کوئی اس زمین میں ہمارا کوئی دخل بخل نہیں ہوگا, وہ ایک ذاتی زمین ہو جائے گی. ہم وہ حصہ پورا کا پورا بیچ دیں گے جو قطر کے پورے ملک کو اکوموڈیٹ کرے گا. اس کے بدلے میں جو ہے نواز شریف صاحب کو قطر میں ہی ایڈجسٹ کر دیا جائے گا, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. یہ شہباز شریف بھی چاہتے ہیں, یہ بہت ہی اندر کی خبر ہے, یہ شہباز شریف بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کسی بھی ایک سودے کے اندر فٹ کر کے ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے قطر کے اندر, تاکہ وہ یہاں نہ آئیں. اس بات کے اوپر کیا مریم خوش ہے؟ تو اس بات کے اوپر مریم جو ہے وہ کنفیوز ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آتے ہیں پاکستان میں تو یہ پھنس جائیں گے, ان کو مت پھنسائیں آپ, تو لہٰذا ان کو آپ قطر میں اکوموڈیٹ کروائیں اور ان کو یہاں مت لائیں, یہاں ہم دیکھ لیں گے, ہم ہیں نا یہاں پر, آپ کا چچا یہاں پر ہے, وہ سب دیکھ لے گا. تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی جو کہتے ہیں نا کہ بالکل واضح طور پر چیزیں دکھائی نہیں جا رہی. اب PDM میں جو لڑائی ہے اگلی, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. جس طریقے سے اٹیمپٹ کیا شہباز شریف نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, وہ ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کریں گے, تو پھر جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں وہ کون ہیں, ان کے نام کیوں آئے ہیں, اور اس کے چانسز زیادہ کس کے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ تمام انشاءاللہ, یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, اگلی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.